کے آئے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کا حکم ہوا تھا گھر میں جھاڑو مار کے لا رہا ہوں، گھر کی چیزوں کو جھاڑو مار کے لا رہا ہوں اور بال بچوں کو اللہ کے سہارے چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کہتے ہیں ہائے میں کتنا بد نصیب کہ آج کا دن جو میرے آگے بڑھنے کا دن تھا، ابو بکر سے آج بھی میں آگے نہ بڑھ سکا۔ اور سنو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کیا لے کے آئے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف لے کر کے آ رہے ہیں 40,000 درہم کی بوری لا کے نبوت کے قدموں میں ڈال دی۔ آقا یہ میری جائیداد ہے، یہ تسلیم فرمائیں۔ ایک صحابی رسول اس آسمان نے وہ منظر بھی دیکھے کہ ایک صحابی رسول 2 سیر کھجورے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی رات اور دن پانی چلا کر کے یہ 2 سیر کھجورے لے کے آیا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھجورے میں آپ کے قدموں میں ڈال رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ عالم تھا رب کی بارگاہ میں قربانیوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تیری کھجوریں بڑی مقدس ہیں، میرے صحابہ ان کھجوروں کو ان سونے اور جواہرات کے اوپر بکھیر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں نظر پڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ پوچھا عثمان کیا لے کر کے آئے ہو؟ حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی 1000 اونٹ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کتنے؟ 1000 اونٹ، جس کی قیمت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 1000 اونٹ لے کر کے آیا ہوں اور 70 گھوڑے آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، عربی تازی گھوڑے نوجوان 70 گھوڑے لے کر کے آیا ہوں۔ 70,000 درہموں کی یہ بوریاں ہیں جو آپ کی خدمت میں موجود ہیں، 700 اونس شادیاں ہیں، 1000 نقد انعام ہے اور غلوں سے بھری ہوئی یہ بوریاں ہیں جو نبوت کے لیے قربان ہیں۔ یہ ولولہ اور یہ جوش اور یہ ایثار اور یہ سخاوت جب نبی کائنات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ وہ بشارتیں بھی کیا کیا لے کے گئے۔ نبوت نے آواز دی غفر اللہ لک یا عثمان ما سررت وما علنت وما هو کائن الى یوم القیامہ۔ ارے جاؤ عثمان، ارے تم نے جو چھپا کے کرنا ہے، جو ظاہر ہو کے کرنا ہے، جو آگے کرنا ہے، جو پیچھے کرنا ہے، تم نے جو بھی گناہ کرنا ہے کر لو، اللہ نے قیامت تک تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ بانٹ دیجیے بھائی، جب بانٹنے کا موقع ہے تو بانٹتے نہیں، بے موقع کام کریں۔ اب بانٹو نا، بانٹو، کسی کو لکھنا ہوگا لکھے گا، بھلے 11:30 ہو گئے لیکن آپ بانٹ دیجیے۔ ہے کسی کے پاس سوال؟ تب تک ویسے زبانی کر سکتے ہیں۔ زبانی کی طرح دیر میں تو آپ بانٹ دیں۔ کس روز؟ جمعرات کو۔ اس جمعرات کو شیخ کا پروگرام وطنیہ کے اندر ہوگا، جو بھائی شرکت کرنا چاہیں وہاں تشریف لے جائیں۔ اسی طریقے سے میرے خیال سے یوم الاربعاء کو الاسیاء میں ہے، کیوں شیخ؟ یوم الاربعاء کو اسیاء کے اندر یعنی بدھ کو، الاسیاء یہاں سے دور پڑتا ہے، لیکن کسی بھائی کو اگر توفیق ہو تو یہ لگا دیتے ہیں، آ جائے گا۔ یہ تو آ جائے، تھک گئے ہوں گے آپ۔ تو ذرا قرآن شریف سنائیے، چلو اور تیز کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین آمین۔ قل اعوذ برب الفلق من
ہمارے ایک بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ نماز میں کس طرح نیت کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں بتلائے نماز ہر نماز کا نیت ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال ہیں سب میں نیت کا درست ہونا ضروری ہے. بغیر نیت کے کوئی بھی کام یا کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے، دل کے قصد کو عربی میں، اور اپنے عزیزوں کو حکومتیں دینے والا ثابت کر رہا ہے اپنی ناپاک تاریخ میں. جاؤ تمہاری تاریخیں جوتوں کی نوک پر اور نبوت کی یہ شہادتیں سراخوں پر. تم لاؤ گے کیا مثالیں؟ ظالموں، تم حکومت قائم کرو گے؟ حکومت نہیں، تم کو جوتے ملیں گے، جوتے، یہ بھی نہیں ملیں گے. پرسوں گزر گئے، تاریخ ہمیں یاد کر رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری جو عزت ہے دنیا کے اندر. کتابیں لکھتے ہیں خلافت و ملوکیت، ذلیل خلافت و ملوکیت لکھ کر تو نے سورج کے اوپر تھوکنے کی کوشش کی ہے، اور یہ تھوک تیرے چہرے پہ پڑی ہوئی ہے. دیکھ اپنے مکروہ چہروں کو تب اٹھانا انگشت صحابہ کرام کے ان مقدس ہستیوں کے اوپر. شیعوں کی ایجنٹی کرنے سے فرصت ملے تو کہیں صحابہ کرام سے محبت کے جذبے بھی بیدار ہوتے ہیں، لیکن جن کی غلامیوں کے پٹے گلوں میں ڈالتے ہیں وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ان کی آنکھیں کو چشم ہو جاتی ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ دیکھو ابو بکر نے مجھے منتخب کیا تھا، لیکن میں کسی کو منتخب نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منتخب نہیں کیا تھا. تو میں 6 آدمیوں کے درمیان اپنے معاملات کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. 6 آدمیوں میں میرے وفات کے بعد کسی کو خلیفہ بنا لینا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت علی ابن ابی طالب. یہ 6 وہ اشخاص ہیں. اپنا امیر انہی 6 میں سے کسی کو منتخب کر لینا اور 3 دن کے اندر اندر منتخب کرنا. 3 دن سے زیادہ اسلامی مملکت خلافت سے خالی، خلیفہ سے خالی نہیں ہونی چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنانچہ وہ پورے واقعات کو سمیٹتے ہوئے میں عرض کروں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن عوف نے اور دیگر صحابہ کرام نے مل کر کے خلیفۃ المسلمین منتخب کیا، اور پھر اس خلیفۃ المسلمین نے اپنی رعایا کو مضبوط کیا، حکومت اپنی اسلامی سلطنتوں کی سرحدوں کو مضبوط کیا. جگہ جگہ قاضی اور عمرہ مقرر کیے گئے، اور جگہ جگہ اس طرح سے اپنے اسلامی سلطنتوں کو فتحوں پہ فتحیات میں دی گئی. جدے میں بندرگاہ بنوایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. مسجد نبوی کی توسیع فرمائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور مسلمان اور اسلام کی تاریخ میں پہلا جہازی بیڑا تیار کروایا حضرت عثمان غنی نے. تیار کرانے والے تھے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضوان اللہ رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عمر کے دور سے شام کے یہ گورنر امیر معاویہ اجازت طلب کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر بن خطاب نے کہا میں مسلمانوں کو بحری لڑائیوں میں یعنی سمندری لڑائیوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا. چنانچہ حضرت عثمان غنی جب آئے خلیفہ بنے تو پھر فورس پڑا گورنر شام کی طرف سے. امیر معاویہ نے کہا ہم بحری لڑائیاں لڑنا چاہتے ہیں کیونکہ سمندروں پر روم کے لوگوں کی کچھ زیادہ ہی مشقیں ہو رہی ہیں اور ان کو خاموش کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. حضرت عثمان غنی امیر معاویہ کو حکم دیا اور تقریباً 600 بحری جہاز حضرت امیر معاویہ نے تیار کروائے تھے. کتنے؟ 600 بحری جہاز. آج تمہارے پاس تو بحری بیڑے نہیں ہیں اور ظالم تمہارے سمندر نشانے لگائے بیٹھے ہیں. کیا اپنے بھائی نے، ان کے اپنوں نے مارا ان کو، اور غصے اتار رہے ہیں، ہم نزلے جھاڑ رہے ہیں ہم غریب مسلمانوں پر. ہم غریب مسلمانوں پر ان کے اپنوں نے ان کو نقصان پہنچایا، ظالموں کو، ان کو پتا نہیں. لیکن کہتے ہیں نا دشمن تو ہم ہی ہیں. تم کب تک سوتے رہو گے؟ کب تک سو گے؟ ابھی بھی ہوش نہیں آتا
प्रोग्रामों में, दीनी जलसों में, दीनी तकरीरों में, मस्जिदों में तुम्हें जाने की फुर्सत नहीं, कुरान की तिलावत करने की फुर्सत नहीं, न्यूज और खबरों के ऊपर डैश एंटीनों पर निगाहें जमा जमा कर देखने की आंखें फाड़ फाड़ कर और मजे लेने के लिए खूब फुर्सत है। अल्लाह से डरो मुसलमानों, ये फख्र का मकाम था इस्लाम और मुसलमानों को कि बहरी बेड़े, और इस बहरी बेड़े के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले खुशखबरी सुनाई थी और फरमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अव्वलु जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ून बहरा क़द औजबू, पहले समंदरी जो लड़ाई होगी, उस लड़ाई में जो गजवा वो लड़ाई होगी, उस लड़ाई में जो भी फौजी शरीक होंगे, अल्लाह ने उन सब के ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया है। और ये जंगी बेड़ा तैयार और जहाद किसने किया था? अमीरे मुआविया को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जो खुद जहन्नम में जाने वाले हैं। न जाने कहां हश्र हो रहा होगा कब्र में, कितने सांप बिच्छू काट रहे होंगे, वो खुद अमीर मुआविया को जहन्नम में पहुंचाने वाले। अरे जो सहाबा की गुस्ताखियां करते हैं उनका हश्र बहुत बुरा होता है। हाँ, वो न दुनिया में चैन और सुकून से रहते हैं और न आखिरत में। इस्लामी सल्तनत की उसतें बढ़ने लगी और इस्लामी फौज रोज बरोज आगे बढ़ती गई और तारीख में आता है 25,000 मुरब्बा मील। कितना? 25,000 मुरब्बा मील सिर्फ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में उस इस्लामी सल्तनत की उसतें हुई हैं। कितने? 25,000 मुरब्बा मील। अफ्रीका के सहरा हो या ट्यूनिस या जनाब आली मावराउ नहर और ये रूस के इलाके, ये पूरे और चीन तक इस्लामी सल्तनतें तौहीद और सुन्नत के झंडे फहराती रही। हाँ, कहां फहराती रही? हाँ, और हिंदुस्तान और भारत की बर्रे सगीर के साहिलों पर भी तौहीद और सुन्नत के परचम लहराते रहे। जालिम कहता है इस्लाम कौन लाया है? ख्वाजा गरीबुन नवाज लाए। ये उमर मसूरी 100 बरस के बाद तुम 150 कुरान और सुन्नत तुम 150 साल हो गए। जालिमों, अपनी गंद हमारे ऊपर क्यों लगाता है? तेरी पैदाइश 150 साल पहले की है। कुरान और सुन्नत के झंडे तो हमने बर्रे सगीर के साहिलों पर दौरे फारूकी ही में लहरा दिए थे। बोल, उस वक्त कौन सी जमात काम कर रही थी? इनसे कहो, तारीख के कोर चश्मों से अल्लाह इनसे निपटेगा। मैदान जंग में मेरे अजीजों, जब दुश्मनों के छक्के छूट गए और मुसलमानों के तलवारों से वो हैरान और परेशान और सुस्तर हो गए, तब दुश्मनान इस्लाम ने दूसरी चालें चली और फिर दरवाजा दौरे उस्मानी के अंदर खुलता है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख के पन्नों को में दाखिल कर रहा हूं और खत्म करना चाह रहा हूं। अब देखा कि इस्लामी सल्तनतें वसी से वसी होती आ रही हैं, तलवारों के मुकाबले इनसे नहीं किए जा सकते। दुश्मन ने वो चाल चली जो आज तक चली जा रही है, और वो चाल थी इनमें घुसकर इनको खोखला करने और इनके ईमान और अकीदों को चालने और इनके ईमान और अकीदों के अंदर बुराइयां और फित्न और फसाद पैदा करने की। चुनांचे यमन से इब्न सबा निकला, इब्न सौदा निकला और उसने कहा कि मैं उस्मान गनी के दरबार में आया और कहा कि मैं अहले किताब हूं, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। उसने हजरत अली, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के हाथ के ऊपर बैत की और इस्लाम किया, और इस्लाम कबूल करने के कुछ दिनों के बाद ही से उसने एक अकीदा अपने मानने वालों में अपने में बयान करना शुरू किया और कहा, हम तो ये सुनते हैं कि ईसा मर गए, लेकिन तुम कहते हो कि ईसा आसमान पर हैं, तो ये अजीब व गरीब बात है कि क़यामत जब करीब आएगी तो ईसा तो दुनिया में वापस आएंगे और हमारे नबी दुनिया में वापस नहीं आएंगे, जबकि हमारे नबी सबसे अफजल हैं। कहते हो हमारे नबी मर गए तो हमारे नबी मरे नहीं हैं, जब ईसा आ सकते हैं तो हमारे नबी क्यों नहीं? इस तरह से उसने इस अकीदे को मिस्र के अंदर, कूफा के अंदर, यमन के अंदर, बसरा के अंदर, और दूसरा अकीदा उसने ये बयान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खिलाफत अली के लिए मुंतखब की थी, लेकिन इन तीनों ने इस खिलाफत के ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया। इसके थे
علی کو یہ خلافت ملنی چاہیے تھی، چنانچہ اس نے بھی ڈالا اور جناب علی فتنے پیدا